ہمارے جسم میں دو طرح کی طاقتیں کام کرتی ہیں، ایک شعوری طاقت ہے اور دوسری لاشعوری طاقت۔ جیسا کہ ہمارا دماغ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کو کام کروانے کے لیے آرڈر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے مختلف افعال جو ہے وہ ہم سر انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کے دماغ کے ذریعے سے یہ شعوری افعال جو ہے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بڑی راز کی بات ہے۔ یہ دوسری طاقت جو آپ کے جسم میں آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے اور آپ سے ترقی کرواتی ہے، یہ لاشعوری طاقت ہے۔ لاشعوری طاقت کے ذریعے سے جو آپ ترقی کریں گے یہ لامتناہی ہوگی، یہ شعوری طاقت کی طرح متناہی نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا، اس کے بعد آپ نے ایف ایس سی کی، ایف ایس سی کے بعد آپ میڈیکل کالج میں چلے گئے، تو یہ تمام کام جو تھے یہ شعوری فعال ہیں جو آپ نے اپنے شعور کے ذریعے سے سر انجام دیے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ڈاکٹر، کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹیچر یا کسی فیلڈ کا بھی ایکسٹرا آرڈنری نمایاں سرکردہ پروفیشنل بننا چاہتے ہیں، جس کا ڈھنکا بجے، لوگ کہیں کہ وہ کمال کی شخصیت ہے، وہ بڑا کمال کا اور ماہر قسم کا آدمی ہے، وہ اپنی مثال آپ شخص ہے، تو اس کے پیچھے آپ کی لاشعوری طاقت ہوگی جو آپ کا ساتھ دے گی۔ دماغ کا اگلا حصہ جو سامنے والا ہے فرنٹل لوب کہلاتا ہے، اس میں پاور آف ڈیسیژن ہوتی ہے، یعنی یہ ہماری پرسنالٹی کا ذمہ دار ہے، یہ ہمارے رویے کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح سے باقی مختلف حصے بھی اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دماغ کے یہ تمام تر حصے اگر تمام لوگوں کے اندر موجود ہیں تو پھر کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ ترقی کیوں کر جاتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے سکس سینس۔ آپ کی چھٹی حص انسانی جسم کے اندر ہی نہیں بلکہ انسانی جسم کے باہر بھی ڈیویلپ ہوتی ہے، یہی آپ کا لاشعور ہے۔ جس شخص میں یہ زیادہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتا ہے، یعنی سکس سینس جس شخص میں بھی شارپلی ڈیویلپ کر گئی، اس کے شعور میں غیر معمولی ترقی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ایک مقناطیس کے چارجز الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن لوہے کے چارجز پازیٹیو اور نیگیٹو الگ نہیں ہوتے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میگنیٹ اپنے چارجز کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے لوہے کو اپنی طرف کشش کرتا ہے، لیکن لوہے کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ لاشعور کی جو پوشیدہ طاقت ہوتی ہے یہ آپ کے خیالات، آپ کے جذبات اور طرز عمل کو متاثر کر کے آپ کی زندگی میں بہت بڑی مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ لاشعوری طاقت میں محرک جو ہے وہ کوئی بھی خودکار عمل ہو سکتا ہے۔ مثلاً بعض اوقات بیٹے کو تکلیف ہو تو ماں کو بنا جانے ہی بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، یہ سکس سینس ہے، یہ چھٹی حص ہے جو محسوس کرواتی ہے۔ شعوری افعال ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سر انجام دیتے ہیں، یہ مل کر دماغ کا صرف 5% حصہ جو ہے وہ بنتے ہیں، جبکہ 95% حصہ دماغ کا جو ہے وہ لاشعوری افعال سے متعلق ہے۔ آپ اس 95% طاقت کو جو لاشعور کی ہے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر ترقی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر آپ کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے، یہ لاشعور کی سوچ ہے، محرک بنتی ہے اور آپ کو ترقی کرواتی ہے۔ لاشعور ایک انجن کی طرح سے ہوتا ہے جو معلومات کو پروسیس کرتا ہے۔ اس کی ایک آئس برگ مثال ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ برف پانی کے اندر زیادہ ہوتی ہے جبکہ اس کا چھوٹا سا حصہ پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شعور کی مثال ہے کہ پانی کے اوپر والا حصہ آپ کا شعور ہے، جبکہ پانی کے اندر جو 95% حصہ ہے برف کا وہ آپ کا لاشعور ہے۔ ایک بات اور اہم ہے کہ لاشعوری خواہشات جو ہے یہ بڑی جارحانہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ لاشعور کے کیے گئے فیصلے شعور سے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لاشعور کو الہام اور دل کی آواز سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دماغ سے کیا گیا فیصلہ اور دوسرا ہے جو ہمارے دل سے کیا گیا فیصلہ۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دل سے کیے گئے فیصلے دماغ کی طرح سے سمجھداری کے تو نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات یہ فیصلے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، یہی وہ لاشعوری کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لاشعور کا اندازہ آپ اپنے خوابوں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خواب کتنے زیادہ کریٹو ہوتے ہیں۔ عام حالات میں آپ جاگتے میں ایسا خواب کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ شاعری کی آمد بھی لاشعوری کوشش ہی ہے، مختلف ایجادات بھی لاشعوری کارستانیاں ہیں۔ اس طرح سے لاشعور ایک طاقتور چیز ہے جو آپ کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ بات اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔